ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ غریب شہریوں کے مساوی حقوق کے بغیر وکست بھارت کا خواب ناممکن، صدر جمہوریہ کا بیان۔ فروری میں بھارت عالمی اے آئی امپیکٹ سمٹ کی کرے گا میزبانی، اور ساؤتھ زون یوتھ فیسٹیول میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ کی نمایاں کامیابی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ ملک ویسٹ مینجمنٹ اور پائیداری جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ چیلنجز حل کرنے کے لیے سماجی اور اقتصادی نقطہ نظر کے ساتھ تکنیکی مہارت بھی ضروری ہے۔ دروپدی مرمو نے جمشید پور کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے 15ویں کانوکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ وکست بھارت صرف بلند عمارتوں یا مضبوط معیشت سے نہیں بنتا، یہ تبھی بنتا ہے جب سب شہریوں کو عزت اور برابر کے مواقع ملے، حتیٰ کہ سب سے غریب شہریوں کو بھی۔ صدر جمہوریہ نے یہ کہا کہ تعلیم اور تعلم تبھی فائدہ مند ہیں جب ان کے فائدے عام لوگوں تک پہنچیں۔ انہوں نے طلبہ کو نصیحت کی کہ بغیر ہمدردی کے ایجاد صرف مشین بناتی ہے، لیکن ہمدردی سے کی گئی جدت معاشرے کے لیے نعمت ثابت ہوتی ہے۔ نیز طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ ٹیکنالوجی کو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ بھارت اس سال فروری 2026 نئی دہلی میں اے آئی امپیکٹ سمٹ کا انعقاد کرے گا۔ یہ سمٹ 15 فروری سے شروع ہو کر 20 فروری تک جاری رہے گی۔ الیکٹرانکس اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے سیکریٹری ایس کرشنن کے مطابق یہ سمٹ شمولیتی، ذمہ دار اور مضبوط اے آئی کے مستقبل کی تشکیل میں مددگار ہوگی۔ سمٹ کے 3 رہنما اصول عوام، ماحول اور ترقی ہیں۔ اس کا مقصد مصنوعی ذہانت کے ذریعے انسانیت کی خدمت، ماحول کا تحفظ اور شمولیتی ترقی کو فروغ دینا ہے۔ اس دوران مصنوعی ذہانت پر ریسرچ سمپوزیم بھی منعقد ہوگا، جہاں محققین اور ماہرین اپنی تجاویز پیش کریں گے۔ سمٹ میں 140 سے زائد ممالک کے اے آئی ڈیولپر اور مفکرین شریک ہوں گے، اور یہ ہیلتھ کیئر، تعلیم اور زراعت میں انسانی ترقی کے لیے مصنوعی ذہانت کے وسائل کو فروغ دے گا۔ بنارس ہندو یونیورسٹی کے فیکلٹی آف آرٹس کے ٹورزم مینجمنٹ سیکشن نے یورپی یونین سے 8 کروڑ روپے کا ایراسمس پلس کیپیسٹی بلڈنگ گرانٹ حاصل کیا ہے۔ یہ اب تک یونیورسٹی کی تاریخ میں فیکلٹی آف آرٹس کے لیے پہلا اور سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ سیکرڈ ٹریول فار گروتھ نامی اس پروجیکٹ میں بھارت سمیت 8 ممالک کے 16 ادارے شریک ہیں۔ اس منصوبے کا مقصد مذہبی سیاحت، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور پائیدار علاقائی ترقی میں اعلیٰ تعلیم کی صلاحیت بڑھانا ہے۔ پروجیکٹ کی قیادت ڈاکٹر پروین رانا کر رہے ہیں، جبکہ دیگر ماہرین بھی ٹیم میں شامل ہیں۔ اس کے تحت مختلف ممالک میں بین الاقوامی ورکشاپ اور اسٹڈی وزٹس منعقد ہوں گے، جس سے یونیورسٹی کے عالمی تعلیمی روابط کو فروغ ملے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ نے ایک بار پھر شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنی ثقافتی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ یونیورسٹی کے کلچرل ایکٹیویٹی سینٹر نے ایسوسی ایشن آف انڈین یونیورسٹیز کے زیر اہتمام منعقدہ ساؤتھ زون یوتھ فیسٹیول میں متاثر کن کارکردگی پیش کی اور مختلف زمروں میں اہم اعزازات اپنے نام کیے۔ اس مقابلے میں تمل ناڈو، کیرلا، آندھرا پردیش، تلنگانہ، پڈوچیری اور لکشدیپ کی جامعات کی ٹیموں نے شرکت کی۔ یونیورسٹی کی ٹیم نے مائم کیٹیگری میں پہلا انعام حاصل کیا، جبکہ تھیٹر کیٹیگری میں مجموعی طور پر 100 پوزیشن حاصل کی۔ تھیٹر ٹیم نے مائم میں پہلا انعام جیتنے کے ساتھ ساتھ 1 ایکٹ پلے کیٹیگری میں 5واں انعام حاصل کیا۔ اسی طرح ادبی ٹیم نے ہندی مباحثے میں 5واں انعام، جبکہ فنون لطیفہ کی ٹیم نے کارٹوننگ کیٹیگری میں 5واں انعام حاصل کیا۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر سید انور حسن نے تمام فاتحین اور شرکاء کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ طلبہ کی لگن، محنت اور مثالی کارکردگی نے مانو کا نام ایک بار پھر بلند کیا ہے۔ رجسٹرار پروفیسر ایس کے اشتیاق احمد نے بھی طلبہ کی کامیابی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے اسے یونیورسٹی کے متحرک ثقافتی ماحول کا مظہر قرار دیا۔ دہلی یونیورسٹی کے گاندھی بھون میں ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے نظریہ معاشرتی انصاف اور سماجی اقدار کے فروغ کے مقصد سے ایک خصوصی تہنیتی تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر تعلیم، ادب، صحافت، معاشرتی خدمات اور خواتین کی فلاح بہبود کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی 30 ممتاز شخصیات کو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر قومی ایوارڈ 2025 سے نوازا گیا۔
تقریب کے دوران ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر قومی ایوارڈ دہلی یونیورسٹی کے کالجوں کے ڈین پروفیسر بالا رام پانی کو پیش کیا گیا۔ انہیں یہ اعزاز تعلیمی میدان میں ان کی خدمات اور معاشرتی انصاف کے فروغ میں ان کے کردار کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر انہیں 11,000 روپے نقد، شال، یادگاری مومنٹو اور تعریفی سند پیش کی گئی۔ یہ تقریب فورم آف اکیڈمکس فار سوشل جسٹس اور سینٹ شیر سنگھ ریسرچ اینڈ ایجوکیشن ٹرسٹ کے اشتراک سے منعقد کی گئی، جس کا مقصد ڈاکٹر امبیڈکر کے تعلیمی اور سماجی افکار کو نئی نسل تک پہنچانا اور سماجی مساوات کے لیے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ انسٹرکشنل میڈیا سینٹر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی 1 تا 3 جنوری 2026 کو منعقد ہو رہے C2F2 اور کڈس سینما فلم فیسٹیول کے خصوصی ایڈیشنز کی میزبانی کر رہا ہے۔ فیسٹیول کے دوران 10 سے زائد ممالک کی منتخب فلمیں بچوں کے لیے پیش کی جا رہی ہیں، جو طلبہ اور فلم شائقین کے لیے ایک منفرد تعلیمی اور ثقافتی تجربہ فراہم کرتی ہے۔ افتتاحی تقریب میں C2F2 اور کڈس سینما کے ڈائریکٹر جناب پروین نگڈا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے فلم فیسٹیول کی صدارت کی اور کہا، یہ ایک پاورفل میسیج آپ کے لیے ہوگا۔ مختلف فلمز کو دیکھنے کے بعد یقیناً اس پہ کچھ اس کا کرٹیکل اپریشیشن یا اس پہ بحث و مباحثے ہوں گے۔ یہ پروگرام اس لیے آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس موقع پر افتتاحی پروگرام میں رجسٹرار پروفیسر اشتیاق احمد نے یونیورسٹی کے کیلنڈر کا رسم اجرا انجام دیا، جبکہ انسٹرکشنل میڈیا سینٹر اور فیسٹیول کے ڈائریکٹر جناب رضوان احمد، ڈاکٹر مصطفیٰ علی سروری اور جناب محمد مجاہد علی نے بھی خطاب کیا۔ مرکز پیشہ ورانہ فروغ برائے اساتذہ اردو ذریعہ تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام اردو میڈیم اساتذہ کے لیے ایک تربیتی پروگرام کا انعقاد احمد آباد کے FD اردو گرلز ہائی اسکول میں عمل میں آیا۔ یہ پروگرام احمد آباد میں CPDUMT مانو کی جانب سے منعقد کیا جانے والا پہلا تعلیمی و تربیتی پروگرام ہے، جسے اساتذہ، تعلیمی ماہرین اور ادارہ جاتی نمائندوں کی بھرپور توجہ اور پذیرائی حاصل ہوئی۔ FD اردو گرلز ہائی اسکول کے پرنسپل محترمہ انیسہ شیخ نے شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ CPDMT کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد عبدالسمیع صدیقی نے تدریسی عمل میں AI کے مثبت اور تعمیری امکانات پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح کیا کہ کس طرح جدید ڈیجیٹل ٹولز طلبہ میں دلچسپی، توجہ اور فعال شرکت کو بڑھا سکتے ہیں۔ شعبہ تعلیم و تربیت کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر شیخ احتشام الدین نے اساتذہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ طلبہ کی انفرادی ضروریات، سیکھنے کے اسالیب اور سماجی پس منظر کو مد نظر رکھتے ہوئے تدریسی حکمت عملی وضع کریں تاکہ تعلیم کا عمل زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز ہو سکے۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ غریب شہریوں کے مساوی حقوق کے بغیر وکست بھارت کا خواب ناممکن، صدر جمہوریہ کا بیان۔ فروری میں بھارت عالمی AI امپیکٹ سمٹ کی کرے گا میزبانی، اور ساؤتھ زون یوتھ فیسٹیول میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلبہ کی نمایاں کامیابی۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔